یہاں پر میں ایک بیوقوف عورت کی 10 نشانیاں اور عادتیں شیئر کروں گی اور بعد میں ان کا حل بھی بتاؤں گی، تو ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ میں وہ عادتیں موجود تو نہیں۔ ایک سمجھدار، مضبوط اور مکمل عورت ہی اپنے خاندان کی، اپنے شوہر کی اور بچوں کی مضبوط بیک بون ثابت ہوتی ہے۔ عورت سمجھدار اور مضبوط ہوگی تو مضبوط گھر اور مضبوط نسل ہوگی۔ کسی بھی عورت کی ورث اس کی شکل، صورت اور کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ عزت اور کامیابی اسے اس کے مضبوط اور مثبت رویے اور عزت نفس سے ملتی ہے۔ اگر عورت یہ غلطیاں نہ کرے تو اس کی شخصیت اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے خود بخود عزت دینے لگتے ہیں۔ 10 ایسی عادتیں اور رویے ہیں جو کسی بھی عورت کی عزت، احترام اور قدر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو خود میں اور اپنے آس پاس بہت سے لوگوں میں اور خود میں یہ عادتیں اور نشانیاں ضرور ملیں گی۔ اگر آپ ان عادتوں کو پہچان کر بدلنے کی کوشش کریں گی اور بدل لیں گی تو آپ کی شخصیت مضبوط ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کا ہر پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ جس میں آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کا راز چھپا ہے۔ اگر آپ کو ایک مضبوط اور کامیاب عورت بننا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ عورت کی بے وقوفانہ، احمقانہ عادت نمبر 1 ہے دوسروں سے اپنے بارے میں رائے لیتے رہنا کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا۔ ہر وقت دوسروں کی رائے کے منتظر رہنا، دوسروں سے تصدیق کی تلاش میں رہنا۔ جب عورت اپنی قدر دوسروں کی رائے سے جوڑ دیتی ہے تو وہ خود کے بارے میں ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہتی ہے۔ بے وقوف عورت کی عادت نمبر 2 ہے خود کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ ہر عورت کی کہانی دوسری عورت سے الگ ہوتی ہے، پھر بھی خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتی رہتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق کمپیریزن خود اعتمادی کا قاتل ہے۔ بے وقوف عورت کی عادت نمبر 3 ہے دوسروں کو صفائیاں اور وضاحت دیتے رہنا۔ دوسروں کو صفائیاں اور وضاحت دینا اکثر کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ ہر بات میں صفائی دیتے رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اعتماد کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا ایک بہترین جواب ہے۔ ایک بے وقوف عورت کی عادت نمبر 4 ہے کسی ایک پر جذباتی انحصار کرنا، یعنی اپنا دکھ اور خوشیاں کسی ایک کے ساتھ جوڑ لینا۔ یہ چیز آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ بے وقوف عورت کی عادت نشانی نمبر 5 ہے اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھنا اور سمجھنا، خود کو آخری ترجیح بنانا۔ نفسیات کے مطابق جو خود کو نظر انداز کرے دنیا بھی اسے نظر انداز ہی کرتی ہے۔ عورت اکثر خود پر سب کو ترجیح دیتی ہے، بچے، شوہر، گھر، رشتے، اور خود کو سب سے آخر میں رکھتی ہے۔ لیکن نفسیات کے مطابق جو عورت خود کو وقت نہ دے، خود پر توجہ نہ دے، وہ اپنا آپ کھو دیتی ہے، اپنی پہچان نہیں بنا پاتی۔ اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی ذہنی صحت، اپنی جسمانی صحت اور اپنی جذباتی ضروریات کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ ہر بار اپنی بے عزتی پر خاموش رہنا صبر نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی خود پر ظلم بھی ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کی بجائے مضبوط آواز میں وقار کے ساتھ جواب دینا سیکھیں، کیونکہ ایک سمجھدار، مکمل اور خوش عورت ہی اپنے خاندان کو مضبوط رکھ سکتی ہے۔ بے وقوف عورت کی نشانی نمبر 6 ہے جو بھی ملے اس پر راضی ہو جانا، کبھی بھی سٹینڈ نہ لینا۔ کم عزت، کم خوشی، کم توجہ، کم محبت۔ نفسیات کے مطابق کم پر راضی ہونے والے کو لوگ پھر کم ہی دیتے ہیں۔ جو بھی ملے اس پر ہی راضی رہنا، کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہ لینا، یہ سوچ کر کہ شاید میں ہی کسی بہتری یا بہتر چیز کے قابل نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، میرے پاس تو برداشت کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ نفسیات کے مطابق جس چیز کو آپ قبول کر لیتی ہیں وہی آپ کی زندگی بن جاتی ہے، آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو بہتر سمجھیں، بہترین بنانے کی کوشش کریں، پھر ہی دنیا آپ کو بہتر سمجھے گی۔ اپنی قیمت آپ کو خود طے کرنی ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیسی ہیں۔ آپ کو اپنی قدر و قیمت سے ناواقف نہیں رہنا۔ عورت جب اپنی قدر و قیمت اپنے رویے سے کم کر دیتی ہے تو وہ خود ہی اپنی ورتھ بھی کم کر دیتی ہے۔ ایک بے وقوف عورت کی نشانی نمبر 7 ہے رشتوں میں ضرورت سے زیادہ قربانیاں دینا، زندگی میں ضرورت سے زیادہ کمپرومائز کرنا۔ قربانی دینا، دوسروں کو خود سے بڑھ کر اہمیت دینا ایک اچھی عادت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ قربانیاں دینے والی عورت اپنا آپ اندر سے مار دیتی ہے، وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک عورت اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اپنی خوشیاں، اپنی ترجیحات، اپنی پسند، اپنی صحت، اپنا وقت، اپنی خواہشات، تو لوگ اسے مزید ایسی ہی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس کو، اس کی عزت کو، اس کی خواہشات کو، اس کی پسند کو، اس کی ناپسند کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو پیدا ہی کمپرومائز کرنے کے لیے ہوئی ہے اور زندگی بھر ایسے ہی چلتی رہے گی۔ آسان ہے اسے دبانا اور اس سے ہر جائز اور ناجائز چیزیں کروانا۔ ایک بیوقوف عورت کی نشانی نمبر 8 ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہنا، دوسروں کے آگے پیچھے پھرنا، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا، جی حضوری کرنا۔ خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گی تو سب لوگ انہیں پسند کریں گے اور انہیں عزت دیں گے۔ نفسیات کے مطابق جو عورت باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتی تو لوگ حدیں پار کر جاتے ہیں۔
کوئی بھی اس کی عزت اور قدر نہیں کرتا۔ ہر کسی کو خوش کرنا ممکن تو نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنا ضروری ہے، تو اپنی پسند ناپسند لوگوں کے سامنے ضرور واضح کریں۔ اپنی رائے کا بلا جھجک اظہار کیجیے۔ زہریلے تعلقات، دوستیوں اور رویوں کو برقرار رکھنا اور گھسیٹنا چھوڑ دیجیے۔ خواتین اکثر ایسے تعلقات ہی لے کر چلتی رہتی ہیں جو ان کی ذہنی حالت، اعتماد اور عزت نفس کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ پر ہر وقت طنز کرے، تانے دے، آپ کو کمتر سمجھنے کی کوشش کرے، آپ سے جیلس ہو، آپ کی کامیابی اس سے برداشت نہ ہو، ہر وقت آپ کو قصوروار بنا کر پیش کرے، آپ کو گلٹی فیل کروائے، تو ایسا انسان آپ کا دوست اور ہمدرد نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے بوجھ ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کا ماحول ہی آپ کی شخصیت ڈیفائن کرتا ہے۔ اچھے اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنے سے کامیابی آپ کی طرف بڑھتی ہے۔ بہت سی عورتیں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی مرضی قربان کر دیتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو عورت خود کو تھکا دے وہ دوسروں کے لیے بھی بے قیمت ہو جاتی ہے۔ نرمی سے نہیں کہنا سیکھیں۔ بے وقوف عورت کی نشانی نمبر 9 ہے خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، یعنی احساس کمتری کا شکار ہو جانا۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے، آپ کو اپنا آپ، اپنی ڈریسنگ، اپنی چیزیں دوسروں سے کمتر لگتی ہیں، تو دوسرے لوگ بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے آپ خود کو دیکھتی ہیں۔ یعنی جو لوگ خود کو کمتر سمجھتی ہے، دنیا بھی اسے کمتر ہی سمجھنے لگتی ہے۔ اکثر خواتین خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتی ہیں کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، میں اسمارٹ نہیں ہوں، میری ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے، میں اٹریکٹیو نظر نہیں آتی، اس لیے میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے، خود کو دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے کل کو اپنے گزرے ہوئے کل سے اور آج سے بہتر بنا لیجیے۔ آپ جیسی ہیں بہترین انسان ہیں، بس اپنا وقت اچھا بنانے پر فوکس کیجیے اور محنت کیجیے۔ ایک بے وقوف عورت کی نشانی نمبر 10 ہے مسلسل شکایت کرتی رہنا اور غلط سوچتی رہنا۔ یہ چیز اعتماد میں کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہر بات میں غلط سوچنا، نیگیٹو رویہ رکھنا۔ جب عورت ہر بات میں شکایت کرے، ہر وقت شکایت کرے، ہر بات میں پریشانی کا اظہار کرے، ہر وقت دکھ درد کی باتیں کرتی رہے، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، ایسا کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، یعنی ہر بات میں نہ اور کیوں کی رٹ لگاتی ہو، تو لوگ ایسی عورت سے ملنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ سائیکالوجی کے مطابق ایک مثبت سوچ رکھنے والی عورت خود بخود عزت اور توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس لیے بی ہیپی، اپنے اندر خوشی کی روشنی پیدا کیجیے۔ اگر آپ واقعی نفسیات کو سمجھ کر اپنی زندگی اور اپنے رشتوں کو لے کر چلیں گی تو واقعی آپ ایک مضبوط عورت بن جائیں گی۔ ہوپ فلی آپ سمجھ گئی ہوں گی۔